الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے بے نیاز خالق کے نام سے، جو سمندر کی عمیق گہرائیوں میں پلنے والے یونی سیلولر جانور سے لے کر کوہ ہمالیہ جیسی بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں پر رینگنے والی چھوٹی سی مخلوق چیونٹی کے دل کی بات کو بھی بہتر جانتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، کیا بات سر، کیا بات سر، کیا بات، ماشاءاللہ۔ بے نیاز خالق کی اس کریم ہستی کے نام سے جس کا ہم میں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی پل میں، ہم میں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی مشکل میں، ہم میں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی سفر میں، ہم میں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی حضر میں، ہم میں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی موڑ پر، ہم میں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی موڑ پر دائمی احسان مند ہے اس ہستی کا جو ہستی وجہ تخلیق کائنات۔ سبحان اللہ جی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ آغاز ہے بے نیاز خالق کے ان، جملہ قابل غور ہے 64 جی، بسم اللہ۔ آغاز ہے بے نیاز خالق کے ان نیک، برگزیدہ اور صالح لوگوں کے نام سے جن کے بارے میں فرمان خدا ہے، میری کائنات میں ہر پل، ہر لمحہ، ہر دقیقہ کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ضرور موجود رہتے ہیں جن کی وجہ سے نظام کائنات چلتا ہے، بے شک ہمارے شعور کی آنکھیں انہیں دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں۔ آج کی اس گردش دورہ کے ہم سالود دور میں انتہائی مختصر نام مظفر بابر آپ کی عدالت میں حاضر ہوں۔ آغاز کرتا ہوں صاحب صدر کی اجازت سے، جناب چودھری محمد حنیف صاحب۔ آج کی شام کے خوبصورت شاعر تو وہ ہیں ہی، خوبصورت انسان بھی ہے۔ شاعر ہونا ایک اضافی خوبی ہے، لیکن خوبصورت انسان ہونا یہ کمال ہے۔ میں افسانے لکھتا ہوں، آپ عنوان ڈھونڈ کے لائیں۔ میں افسانے لکھتا ہوں، آپ عنوان ڈھونڈ کے لائیں۔ آؤ بھیڑیوں کی بستی سے کوئی انسان ڈھونڈ کے اور تو سب آغاز میں کرنے سے پہلے ایک اور جملہ ضرور کہنا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے اس عمر میں اپنے سے بڑے لوگوں کو عزت عطا کی، یہ کمال ہے۔ چھوٹی عمر میں اپنے سے بڑے لوگوں کو عزت عطا کرنا یہ بڑی بات ہے۔ آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ تو سب چھوٹی سی کہانی سنانے لگا ہوں۔ ملتان میں ایک بہت بڑا برگد کا درخت تھا۔ ہم لوگ اسی طرح دور دراز، جیسے ماسٹر نے کہا، دیہاتوں سے سفر کر کے آئے، اور میں سمبولک باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی انسانوں کی بات کی ہے تو میرے خیال میں ملتان شہر میں عشق کرنے والے اتنے ہی لوگ ہیں جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اتنے ہی لوگ ہیں۔ میرے خیال میں لاکھوں کا یہ شہر ہے، لیکن عشق کرنے والے اتنے ہی لوگ ہیں جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اور یہ لازوال لوگ ہیں، یہ لاکھوں کے بھاری ہیں۔ اس لیے میں کنجوسی نہیں کر رہا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم بھی دور دیہاتوں سے، دریاؤں کے کناروں سے، کچے گھروں کی شاموں کو، صبحوں کو
نکلتے ہوئے دھوئیں کی روشنی میں ہم بھی دیہاتوں سے شہروں کی طرف آئے. شہر میں آئے ہم نے بھی ایک ایسا، ہمیں بھی چھاؤں کی ضرورت تھی، اور اسی طرح ہر شخص کو شہر میں، شہر کی دھوپ میں چھاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک برگد کا درخت تھا جس کے سائے میں ہم نے کچھ دیر کے لیے سانس لیا. ہم نے اپنا سفر وہیں بیٹھ کے آبلہ پائی کا سفر طے کرتے ہوئے وہاں پہنچے، اس کی چھاؤں میں بیٹھے. اس شخص کا نام آپ سمجھ رہے ہوں گے، ماہر گل محمد تھا. اس نے ہماری انگلی پکڑی، بلکہ ہم نے ان کی انگلی پکڑی. یہ آج تک سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی انگلی پکڑی یا انہوں نے ہماری انگلی پکڑی. راستہ دکھایا اور ہم چل پڑے. اسی سفر کے دوران ایک شخص تھا جس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں بھی کیا، جس کا نام ماہر اجمل خاموش ہے. شاعری ان کے خاندان کی وراثت ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ ان کے جو والد صاحب تھے وہ بھی شاعری کرتے تھے. ماہر گل محمد صاحب خود بھی صاحب کتاب شاعر بھی ہیں. انہوں نے ماہر صاحب کا ذکر اپنی کتاب میں کیا. سفر چلتا رہا، پھر ہم سے وہ ہاتھ چھوٹ گیا. شہر میں وہ برگد کا درخت نہ رہا. بہت سے لوگ دھوپ کے سائے میں آ گئے. ان میں کچھ موم کے لوگ تھے جو دھوپ میں پگھل گئے. کچھ لوگ کچھ ایسے لوگ تھے جو اس کے سائے میں پروان چڑھے. آج بھی وہ اتنا بڑا درخت تو نہیں ہے، بہرحال سایہ دار وہ ضرور ہے. وہ سایہ ختم ہوا، ماہر صاحب کا سفر بھی جاری رہا، ہمارا سفر بھی جاری رہا. انہوں نے ہمیں ایک دعا کی، وہ بھی پوری ہو گئی. انہوں نے ماہر صاحب کے لیے ایک دعا کی، وہ بھی پوری ہو گئی. مجھے وہ کہا کرتے تھے، مجھے لگتا ہے کہ میں ماہر تعلیم پہچانا جاتا ہوں ملتان میں. مجھے کہا کرتے تھے، مجھے لگتا ہے تم بھی کسی نہ کسی ادارے کے سربراہ بنو گے، اور وہ میں ہوں. اور وہ جب میرے ساتھ بیٹھا کرتے تو کہا کرتے کہ بھی میرا جو بھتیجا ہے، مجھے لگتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ کسی زمانے میں اچھا شاعر ہوگا. اور یہ بات بھی پوری ہو گئی. لیکن جو اصل جس بات کے لیے میں نے اتنا سفر کیا وہ کہنے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ماشاء اللہ اس وقت میں وہ دیکھتا ہوں کہ یہ شامیں ماہر گل محمد کے لیے منائی جاتی تھی اور وہ خود بھی لوگوں کو عزت عطا کیا کرتے تھے. آج وہی لوٹایا جا رہا ہے کہ آج ان کے بھتیجے کو، ان کے بیٹے کو، ان کے نام کی شامیں منائی جا رہی ہیں. یہ بات پوری ہوئی. جو بات کہنے کے لیے میں نے جتنا سفر کر رہا ہوں، وہ درخت، چھاؤں کا درخت گیا، ہم بکھر گئے. لیکن بڑے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس شہر میں ایک اور برگد کا بہت بڑا درخت ہے جس کے سائے میں یہ انتہائی پرخلوص لوگ، جیسے ماہر صاحب نے بڑی ہی کمال کی بات کی اور بڑی حیران کن بات ہے کہ شاعروں کو، ادیبوں کو اپنی محفل کے انعقاد کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. یہ کتنے دکھ کی بات ہے. اور اس کو ایک حکومت کے پیرل ایک ایسا شخص، ایک ایسا انسان. اسی لیے میں نے شعر پڑھا تھا کہ میں افسانے لکھتا ہوں، میں افسانے لکھتا ہوں، آپ عنوان ڈھونڈ کے لائیں، آؤ بھیڑیوں کی بستی سے انسان ڈھونڈ کے لائیں. اور ان انسانوں میں چودھری حنیف صاحب وہ شخص ہیں کہ ہماری تلاش کا سفر آج طے ہوا اور ہم نے پھر ایک انسان کو ڈھونڈا جو اس شہر میں ادیبوں کے لیے، انسانوں کے لیے ایک برکت کا درخت ہے. یہ آپ کی محبتوں سے، اس کے ساتھ باقی آپ جتنے لوگ دیکھیں، آپ 10 بیٹھے ہو یا 15 بیٹھے ہو،
میں نے پہلے کہا کہ اس شہر کے 10 لاکھ لوگوں پہ آپ بھاری ہو، چونکہ آپ کے سوچنے کا جو انداز ہے وہ بہت بلند ہے، کہ آپ اتنا یونیک سوچتے ہیں، اتنی لطیف فرمانے علی ہے کہ انسان کا دل کبھی کبھی تھک جاتا ہے، جب تھک جائے تو اس کے ساتھ لطیفانہ حکیمانہ گفتگو کرو۔ جب ہم لطیفانہ اور حکیمانہ یہ گفتگو نہیں کرتے تو لوگ ہارٹ اٹیک کے مریض اسی لیے ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح کی گفتگو وہ جو ہے نا نہیں کرتے۔ بہرحال آج کی اس بزم کا میں صاحب آپ کے لیے میں دعا گو ہوں، اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ شام منانے سے آدمی نہ شاید بڑا ہوتا ہے، شاید جتنا ہوتا ہے سو ہوتا ہے، لیکن دوستوں کے احساسات و جذبات کی عکاسی ہو رہی ہوتی ہے کہ دوست کتنی دیر کے لیے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، کتنی دیر آپ کے ساتھ چلتے ہیں، کتنی آپ کو عزت دیتے ہیں۔ بات عزت دینے کی ہوتی ہے، اور عزت دار لوگ دوسروں کو عزت دیا کرتے ہیں۔ جس کے دامن میں جو ہوتا ہے، جس کے دامن میں جو ہوتا ہے، پیسہ دولت ڈالر عزت نہیں ہوتے، الفاظ بھی آپ کو بہت بلندی پہ پہنچاتے ہیں۔ ماں صاحب کے لیے مزید دعا کو آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ ماں صاحب آپ نے ہمیں عزت بخشی، ہمیں اعزاز بخشا، یہاں بلا کر آپ لوگوں سے بات کرنے کا ہمیں موقع دیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شاعری میں مزید پختگی، شعور اور مزید سفر طے کرے آپ کی شاعری، اور یہاں جتنے لوگ تشریف فرمائے آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں، اور خاص طور پہ چو صاحب آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ میں آپ کو اس وقت سے جانتا ہوں 89 میں بھی لا کیا کرتا تھا ولیسن کالج میں، چو صاحب وہاں بھی آپ سیکنڈ ٹائم اوپر لگا کر جی تو اس وقت بھی ہم آپ کے اسٹوڈنٹ تھے۔ چلے یہ بہت خوبصورت بات ہے جی، یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک لا کا انسان جو ہے نا جی وہ ادب کو پروموٹ کر رہا ہے، کتنی کمال کی بات ہے۔ میں تمام لوگوں کا مامون طاہر رانا صاحب، شاہ جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کمال کیا۔ سانگلہ ہل یہاں سے بہت دور ہے، دیکھیے یہی میں بات کر رہا تھا، یہی محبتیں ہوتی ہیں، یہی عزتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، بہت مہربان۔ السلام علیکم، بڑی مبارک۔ میں حقیقت دو شعر اس بات حالات حضرت حسین خالق نو کتنا پیارا ہے، سوال پوچھنا جواب دے سو کیا کہنے۔ حسین خالق نو کتنا پیارا ہے، سوال پوچھنا جواب دے سو، کہ کون عربی دتر کا سارا سوال پوچھنا جواب فقہ ہر دن دسیندی پئیے، رسول پڑھدا نماز ہائیا، سوار اکبر دا بابا ہویا، اے بھی خالق دا راز ہائیا، سجدہ ودیا تے انجدہ ودیا، جو مننا دنیا نو پائے گیا ہے، کہ کون پنجتن دا پنجمہ تارا سوال پوچھنا جواب دے سو۔ حسین خالق نو کتنا پیارا ہے، سوال پوچھنا جواب دے سو۔ شعر لکھا ہے جی، تاریخ پڑھ لائے جو عید آیا، سواری ساڈا رسول بنیا۔ تاریخ پڑھ لائے جو عید آیا، سواری ساڈا رسول بنیا، سوار آ کے حسین ہویا، خدا فضو و اصول بنیا، لوگا آکھیا سواری سونی، نبی ساڈے جواب دیتا، سوار آکھیاں دہے یا تارا، سوال پوچھنا جواب دے سو۔ حسین خالق نو کتنا پیارا ہے، سوال پوچھنا جواب دے سو۔ صاحب صدر دے نظر دوڑا دے توجہ پھر سے دعائی منگنا حضرت نور تو وقت، پاوے عمرہ ممن حریفے، دعائی منگنا حضرت نور تو وقت، پاوے عمرہ ممن حریفے، صدقہ شہدائے کربل دا، نا پھرسن کمر حریفے، جی میں نہ بٹھاندا ہے مندری وچ، انجے محفل دا چودھری چیفے، شعر لکھیا ہے، انج لازم ملزوم بیلیاں انج لازم ملزوم بیلیاں لئی، جی میں کافی نال ردیفے، انج لازم ملزوم بیلیاں لئی،
جویں کافیاں نال ردیف ہے تے بزم باقی واسطے ہے شکریہ بزم باقی دا جے رکھیے تقریب ہے کیا بات میری دعا ہے سو تو وادی دا انشاءاللہ ہو اس کمر نصیب ہے دکھ اجمل خاموش تو دور ہو من سکھ ہو من ڈھیر قریب ہے رب سایہ سونے عربی دا بڑے رمن کمر رقیب جائے ادب تو حاصل کیتا ہے گل ممن دی کمر اغوش جائے ادب نو حاصل کیتا ہے گل ممن دی کمر اغوش ڈائی علم دی گھٹی بچپن وچ آئی پختگی جس دی سوچ بیلی دا شکوہ کہیں صورت اس کدی نہیں کیتا جوش چنگے وصف تے چنگیاں گلاں گولو ہنیو اجمل خاموش آمین اکسو صدقہ شہدائے کربلا دا ہی کمر دعا شالا جیوے ویکھے کدی نہ غم خاموش پھرا کر مدد خدا شالا جیوے کائی ہوئی نہ کوئی ہوئی تا رب اکبر کر ختم خطا شالا جیوے دیوے سیریاں والا قاسم دا صدقہ کر قدر ادا شالا جیوے دھڑک دھڑک کے ماضی دا دل حال دسندہ ہی ہٹ پوہا دھڑک دھڑک کے ماضی دا دل حال دسندہ ہی ہٹ پوہا او گوڑ دا بھٹا مان دریا تے یاد کرندہ ہی ہٹ پوہا ہوندہ کے آئی مانتے بائے کے ایک دو جیتے پانی جھٹنا یاد ہی لے مانتے بائے کے ایک دو جیتے پانی جھٹنا یاد ہی لے ڈاڈی گھاٹی چھاندہ منظر وقت اڑ کے اندائی ہٹ پوہا دعا پیر پانی اچ پا کے سسی ہیر نو گامنا بہن دعا پیر پانی اچ پا کے سسی ہیر نو گامنا بہن تیرا انگریاں سیر وچ پھیرون وقت جگر چیرے اندائی ہٹ پوہا دھڑک دھڑک کے ماضی دا دل حال دسندائی ہٹ پوہا تے دستی گوڑ دی پینگ بنا کے ایک بینو باؤں ڈھیر جھٹاؤں دستی بڑ دی پیک بنا کے ایک بینو باؤں ڈھیر جھٹاؤں پٹھا بھوئتے نا میرا لکھنا ڈھول رویندہ ہی ہٹ پوہا تے بڑھن دے ڈار تو ایک بینو میں ہم جیا دکھنا پانی بیچ جڑے نا لکھے آنی ریت اتے پیے جکھوڑ بیٹھیں ہی ہٹ پوہا تے مکتب کیا کاغذ دیا کشتیاں شرطاں لا کے ڈھول لڑاون یاد نے کاغذ دیا کشتیاں شرطاں لا کے ڈھول لڑاون یاد نے ہن کلیاں کشتیاں کلیاں مانتے کمر لڑیں گئی ہٹ پوہا دھڑک دھڑک کے ماضی دا دل حال دسندہ ہی ہٹ پوہا اسا دوڑا نہ سنائیے تو مشاعرہ کوئی نہیں ہوتا ہے توجہ سوال مخلاق سے فرمائش جائندے ودیاں ہو نقصان منجے اس کڑمے سائن کو کے کرنا اس کڑمے سائن کو کے کرنا جے تو رانے غیر دشار دے وچ سا وستیاں جائنوں کے کرنا جدا جھٹنا ہی نہیں وقت توتا تے انہا اڈیاں لائنوں کے کرنا جے تو سمنا کمر سرانیاں تے اسا دو دو بائنوں کے کرنا اسا دو دو بائی دو کے کرنا شیر بھی کیا جی جیتھے دولت ہے ہی بھامے کملے ہی ہونے اوہ سیانے تے سردار ہیں غریب کمر دانا ہو میں اس ملک دکان بیکار ہے حق لوگیا ہے میں نے لگ جائے جی میں قیامت دے آثار ہیں کیوں تو دے لوگ غریب دفاتح نہیں میرے کول ثبوت ہزار آخری دوڑا جی تانگا حالات تو رب اکبر دل لاتا ہے بازے بازے جس غربت نالوں مار منجیے زخم کریں دیئے تازے کہ سوچ کے رب سائی رحمت دے تو ہمیں کیتن بند دروازے پتہ ہے یا کمر غریبان دے گھٹ پڑ دے لوگ جناب آپ بزم باقی کی آج کی تقریب میں شرکت فرما رہے ہیں آپ کی محبتوں اور طاقتوں کا شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ رحمان صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ کہ آپ آئے اور بالخصوص ہماری
मीडिया कवरेज जो आज कर रहे हैं चीफ रिजवान साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आप झोंक टीवी से तशरीफ लाए, आप सबकी आमदों का बहुत ममनून और शुक्रगुजार हूँ। वक्त को ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं आज के सामने शाम दुल्हे भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा। मेरी मुराद जनाब आज के दूल्हे माहर मोहम्मद अजमल खामोश साहब हैं, तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा आज के दूल्हे जनाब अजमल खामोश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, सबका बहुत शुक्रिया। मैं कलाम पेश नहीं करना, दोस्तों ने जहन चोसी के पत्नी घंटा लै जैसे आधा घंटा कोई ना, 2 शेर सिर्फ पेश कर सकें। मैं शुक्रगुजार हाँ। बाकी बस मैं बाकी का लाहौर तो साढ़े दोस्त ने अल्लाह खुश रखे, खासकर इस कॉलेज की खैर होवे मुल्तान ला कॉलेज चौधरी अनीफ साहब ने अल्लाह ताला तंदुरुस्ती नाल सलामत रखे। ये अदब के उत्ते तारीफ जी लिखी जा रही है, क्योंकि तारीफ गलत और सही कहीं भी माफ़ नहीं करेंगी। चौधरी साहब के कॉलेज का चौधरी मोहम्मद हनीफ साहब के कॉलेज का इतना इहदा अदब विच किरदार है, असी वो लफ्ज़ बयान नहीं कर सकते। जिहड़े गवर्नमेंट ने कुछ प्लीज़ बच्चे आराम नाल भैया 2 मिनट की 3 की गल है सिर्फ कि जिहड़े गवर्नमेंट ने इदारे बनाए 2 तो 3 अदब के बारे उन्हों की फीस रखी गई है कोई 8,000 5,000 कमर साहब। जिस शहर को 8 या 5,000 है वो उत्ते प्रोग्राम कर सकता है, जिहड़े को नहीं है वो रोड के उत्ते बेशक कैंप ला लवे, कैंप वाले भी पैसे लगने होंगे। चौधरी साहब को अल्लाह सलामत रखे। असीं जदों आए हाँ और कोई बंदा आया, सिर्फ साडी गल नहीं है, कोई बंदा अज नबी आया है, कोई दोस्त आया है, लाहनी देवनी किसी भी हवाले नाल चौधरी साहब ने वेलकम किया। भाई मुख्तार सदर साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। शहजाद अवान साहब अल्लाह देता भाई बहुत शुक्रिया। बहुत पुराने साढ़े बज़मे गुल मुल्तान जिहदे असीं कारकुन है, सानू सदर बनाया गया उदों, उहदे विच 2 बंदे जिहड़े पौधा लाने वाले मौजूद ने। एक बंदा स्टेज पर जफर खान बाबर साहब का बहुत मशहूर हाँ, मेरे बड़े भाई ने, अल्लाह इन्होंने सलामत रखे। तादे इन्हों की सरपरस्ती असीं सारा अदब का सफ़र किया। सईद गुलाम अब्बास शाह साहब अल्लाह सलामत रखे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह मौला होर इस तरह देवे। बाकी ये जिंदगी का उतार चढ़ाव रह जाता है। मैं शायर इस शाम नाल वड्डा नहीं बन बैठना, मैं शायर जितना हाँ उतना ही रह मिलना है। ये हौसला अफजाई होती है कहीं भी दोस्त की कि उन्होंने एहसास दिलाना होता है, उसनों दसना होता है कि जिहड़ी सिमत ते तू सफ़र कीती रह गया वो ठीक है, गलत ना है। बाकी ना शाम कुछ पिया है ना सुबह कुछ पिया है, जिंदगी की हकीकत कुछ होर है जिहड़ी इंसान छोड़ चुका है। सारे दोस्तों को दरखास्त है हकीकत वाले पासे वजना जरूरी है। भाई मवाज साहब, सुल्तान मवाज साहब बहुत शुक्रिया। आपका नादिर साहब बहुत शुक्रिया, साढ़े राबते थे भाई बाकी साहब के राबते तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। सारे दोस्तों का शुक्रिया। 1-2 शेर में पेश करना गाली क्योंकि ना मेरे को चिट है ना मेरे को लिखिया ने, ना मैनू उवें अलाउना है जिवें अलाउना चाहिए। 1-2 गाली पईयां भी हैं कि अक्सर प्रोग्रामों को सियासतदानों को सद के हाईजैक कराया जाता है। असां उहदे खिलाफ हैं, अज भी खिलाफ हैं, उदों भी खिलाफ हैं। साढ़े को जा नहीं सकता किसी सियासतदान को सद के MP MLA या किसी वजीर को सद के तुसीं अपना कद नहीं बता सकते। असीं कायदे आज़म नाल फोटो बनवा के अपना कद नहीं बता सकते। साडा अपना वर्क है, अपने साडे वो कारगुजारी है, कारकर्दगी है जिहड़ी सानू अपने सफर मुतमिन करेंदी है कि असां कितना काम ठीक कीता है। पिछले दिनों मुल्तान ला कॉलेज दे विच ही प्रोग्राम है, एक मैडम मोहतरमा ने आख्या अपने किताब विच कि जिहड़े बंदे स्टेज पर बैठे एक कोई अहबाब कोई दोस्त ना समझे कि इवें 2 कुर्सियां छोड़ के था के बह गए। इन्हां दे विच बहुत सारा सफ़र है उतार चढ़ाव दा, पत्नी कितों कितों गुजर के किहड़ी चक्की पी पी के इत्थों तक आए बैठे ने। ये आसान नहीं होंदा। 2-4 गाली हैं जिहड़ियां हो गई, अगर किसी मिसटेक होवे तो माफ़ कर सो, हौसला अफजाई होती रहे। बाकी साहब बड़ा खसूसी शुक्रिया, तुसीं लाहौर तो आके सिलसिला शुरू किया है, अल्लाह करे सी पूरे रासिया का भी इंशाअल्लाह। एक गल होर वो भाई बाबर साहब ने बोल चुकी सी, इन्होंने मैंने आख्या भी PTV ने कोई ड्रामा है उहदे ते एक सॉन्ग चाहिए है, गीत चाहिए, रिवाज उस ड्रामे का नाम है। उहदे ते तुसीं कुछ ट्राई करे सो उन्होंने भेजना है। मेरे को गीत तो ना हो सके मगर एक गज़ल हो गई, मैं पेश करने लगा सारे दोस्तों के बहुत शुक्रिया। बहुत पुरानी गल है, उस लिहाज से बुजुर्ग ना से जिवें हुण असीं कला फला के खड़े
ਇਹ ਇਤਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਅਮੜੀ ਵਾਹ 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 ਇਹ ਤਾਂ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਅਮੜੀ ਕੇ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਅਮੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਅਮੜੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖਾਜ ਨਹੀਂ जिंदगी हो वाह वाह ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੇ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖਾਜ ਨਹੀਂ ਅੰਬੜੀ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਚਾਂਦੀ ਝਾਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਵਸ ਦੀ ਭਾਜ ਨਹੀਂ ਅੰਬੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਤੜੀ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇਸਣ ਸਾਵਰੇ ਸਖਤ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਅੰਬੜੀ ਮੈਂ ਤਤੜੀ ਨੂੰ ਜਾਓ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਂ ਤਤੜੀ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇਸਣ ਸਾਵਰੇ ਸਖਤ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਅੰਬੜੀ ਆਸਾਂ ਦਾ ਨਿਤ ਸੀਮਾ ਚੋਲਾ ਲਾਵਾਂ ਬਟਨ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਅੰਬੜੀ ਧੀਆਂ ਧਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਪਰਾਇਆ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਅੰਬੜੀ क्या शानदार है चला चला जी बुढ़ी मां ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ हाँ जी अल्लाह सलामत रखे हर दी मामा वाह वाह ਜ਼ੋਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਆਈਟਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਨ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵਜਣਾ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਆਨੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ੋਰ ਭਾਈ ਸੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ वो तो रहा है ना ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬੜੀ ਤੂਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਛਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆ ਜਾਵੇਂ ਹਾਂ ਤੂਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੂਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਛਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆ ਜਾਵੇਂ ਹਾਂ ਪਲਕਾਂ ਹੇਠ ਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ क्या बात ਤੂਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਛਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆ ਜਾਵੇਂ ਹਾਂ ਪਲਕਾਂ ਹੇਠ ਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆ ਜਾਵੇਂ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆ ਜਾਵੇਂ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ जियो सर जियो ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਹੈ क्या बात है ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ वाह वाह ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆ ਜਾਵੇਂ ਹਾਂ ਦੌਲਤ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਪਰਦੇਸ ਕੇ ਹੋਂ भाई वाह 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 ਦੌਲਤ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਪਰਦੇਸ ਕੇ ਹੋਂ वाह वाह ਕਦੇ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆ ਜਾਵੇਂ जियो भाई जियो क्या अच्छा भाई वाह 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 क्या बात जिंदगी है हो आपकी जींद रहो खामोश ਦੌਲਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਪਰਦੇਸ ਕੇ ਹੋਂ ਕਦੇ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆ ਜਾਵੇਂ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸੀਪ ਕਢਾਏ ਮੂੰਹ ਚੋਲੇ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ अच्छा यार ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆ ਜਾਵੇਂ ਹਾਂ ਪਲਕਾਂ ਹੇਠ ਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆ ਜਾਵੇਂ ਹਾਂ हर तर का ख्वाब ख्याल मेरे हित ख्वाब रतों का है चाहिए क्या कहने एक वाली कांदी ला अपनी दे कहनू धोखा वे चाहिए मैं हातिम ताई दे शहर दे विच दे दे के होका वे चाहिए भुखे बाल खामोश न समझे हन ताहू नक दा कोका भाई जोगते हेड जोग टीवी दे बहुत शुक्रिया अल्लाह सलामत रखे ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੌਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਰੱਖੇ जट एक ना बदना ना घटना ਜੀ ਜੀ ਪੱਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪੱਖੀਆਂ ਲਾਵਣ ਦੇ ਅਸਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਝੱਟ ਬਸ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਝੱਟ ਚ ਗਮ ਸਾਡੇ ਨਾ ਵਧਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਣਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪੱਖੀਆਂ ਲਾਵਣ ਦੇ ਅਸਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਝੱਟ ਬਸ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਝੱਟ ਚ ਗਮ ਸਾਡੇ ਨਾ ਵਧਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਣਾ ਹੈ ਤਾਨੇ ਸੁਣਨ ਜਨਾਬ ਦੇ ਆਏ ਪਾਸੇ असां राणा कोई नहीं हटना है जेड़ा रैयत नूं रैयत खामोश ना समझे भला उस सरदार के शुक्रिया बस मैं अपने इस प्रोग्राम का अज की शाम का शेर आखिरी सारे दोस्तों की नज़र मुहब्बतां दा बेहद शुक्रिया हाथ पाल के शुक्रिया अदा करना सारे दोस्तों का अगर मिसटेक हो तो उसको माफ़ी वापस सानू माफ़ करे सो जिंदगी का भरोसा लगने का कोई नहीं ये जो बेतबारी जिंदगी क्यों लगती है प्यारी जिंदगी क्या बात कई खुशियां ते गम इस वेखे जित के बाजियां हारी जिंदगी रोटी कीते घुंघरू पाते नचे पई बेचारी जिंदगी
कम ना आवे तां किस कम दी ये सारी दी सारी जिंदगी फटन तर पे अंदरे अंदर के तई सीती रखसा अपने अथरू अपने आप में के तई पीती रखसा तेरी खातिर ठीक है जानी न रोसा कुरलासा अपने आप दे नाल मैं गल्लां के तई कीती रखसा बहुत शुक्रिया सारे दोस्तों